بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میرا پاکستان اور میں ہوں آپ کا میزبان سہیل چودھری۔ سب سے پہلے خبر شامل کریں گے اسلام آباد سے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان سے پنجاب ہاؤس اسلام آباد میں تراب اٹک سے شمولیت کے لیے آئے ہوئے وفد کی ملاقات۔ مزید جانتے ہیں صبا شہین کی اس رپورٹ میں۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان سے پنجاب ہاؤس اسلام آباد میں تراب اٹک سے شمولیت کے لیے آئے ہوئے وفد کی ملاقات۔ کرنل محمد خان، محمد میجر ملک ظفر اقبال، ملک عزیز خان، ملک حمید خان اپنی برادری دھڑوں سمیت مختلف پارٹیوں کو چھوڑ کر پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان کر دیا۔ اس موقع پر گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے نئے شامل ہونے والے ساتھیوں کو خوش آمدید کہتے ہوئے کہا کہ میرے ووٹرز ہی میرا قیمتی سرمایہ ہے۔ میں اپنے ووٹرز کے ساتھ برادری کا رشتہ رکھتا ہوں۔ انشاءاللہ آپ کو اپنے اس فیصلے پر کبھی مایوسی نہیں ہوگی۔ اس موقع پر امیدوار قومی اسمبلی صاحبزادہ گورنر پنجاب سردار فیضان حیدر خان اور تحصیل صدر جنرل ملک اصغر انجرا بھی موجود تھے۔ خبر شامل کریں گے کبیر والا سے۔ سرکاری اسکولوں کی عمارتوں میں نجی تقریبات کا سلسلہ تھم نہ سکا۔ کبیر والا کے نواحی علاقے 5 کسی کے سرکاری اسکول کی عمارت میں سالگرہ کی تقریب منعقد ہوئی۔ سالگرہ کی تقریب میں ساؤنڈ سسٹم لگا کر مجرا بھی کرایا گیا اور منچلوں کی جانب سے ہوائی فائرنگ بھی کی گئی۔ تفصیلات کے مطابق پولیس تھانہ صدر کا چھاپا، ڈانسروں سمیت 17 افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ گورنمنٹ ہائی اسکول 5 کسی میں برتھ ڈے پارٹی کے موقع پر مجرا سرکاری اسکول میں مجرا کے دوران پولیس تھانہ صدر کبیر والا کا ریڈ کے بعد رقاصائیں پرنسپل کے آفس میں چھپ گئیں۔ مجرے کے دوران 2 فیمیل ڈانسریں متعدد تماشائی گرفتار۔ مجرے کے دوران مسلسل فائرنگ بھی ہوتی رہی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ 5 کسی اسکول میں اسسٹنٹ ایڈمن CEO ایجوکیشن آفس خانیوال کی اما پر فنکشن کروایا جا رہا تھا۔ اہل علاقہ نے 15 پر کال کر کے پولیس کو موقع پر بلا لیا۔ تھانہ صدر پولیس نے کارروائی کا آغاز کر دیا۔ حویلی لکھا اور گرد و نواح کی عوام نے شدید گرمی میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے تنگ آ کر احتجاج کا راستہ اختیار کر لیا۔ ٹائر جلا کر حویلی لکھا ہیڈ سلیمان کی روڈ بلاک کر دیا۔ وابڈا دفتر کے سامنے ذمہ داران کے خلاف شدید نعرے بازی کی جا رہی ہے۔ تفصیلات بتائیں گے حویلی لکھا سے ہمارے نمائندے شاہد سعید وٹو۔ سخت گرمی کی ستائی عوام بجلی کی ظالمانہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف سینکڑوں کی تعداد میں بچوں سمیت روڈ پر نکل آئی۔ ٹائر جلا کر حویلی لکھا روڈ ہیڈ سلیمان کی بند کر دیا، جس سے ٹریفک کا نظام معطل ہو کر رہ گیا۔ احتجاج میں شریک لوگوں نے واپڈا حکام کے خلاف شدید نعرے بازی کرتے ہوئے کہا کہ بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ اور بار بار ٹرپ کر جانے کی وجہ سے ہمارے گھروں میں پانی تک نہیں۔ اعلیٰ حکام فوری نوٹس لے کر ذمہ داران کے خلاف کارروائی کریں اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کو کنٹرول کیا جائے۔ رپورٹ شاہد سعید وٹو، نمائندہ ساؤتھ ایشیا گلوبل ٹی وی، حویلی لکھا۔ خبر شامل کرتے ہیں ڈسکا سے، جہاں پر کرسچن کمیونٹی کی دفاع پاکستان ریلی، بچوں اور خواتین کی بڑی تعداد شریک۔ ریلی سینٹ مارکس چرچ سے شروع ہوئی اور مشن کمپاؤنڈ کچہری روڈ سے ہوتی ہوئی میلاد چوک میں اختتام پذیر ہوئی۔ شرکا ریلی نے فوج پاکستان اور کامران مسیح کے اور پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے۔ سینٹ مارکس چرچ ڈسکا میں مسیحی برادری نے ملک پاکستان کی سلامتی اور پاک فوج کی تاریخی فتح کے سلسلے میں خدا کی شکر گزاری اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں کی، جس میں انچارج پادری عارف نظام الدین، ماسٹر ناصر، ڈاکٹر ثاقب الدین، آغا نجیب، سیمیول صادق، ڈاکٹر مظہر بلوچ، اسلم بلوچ نے بھرپور شرکت کی۔ خبر شامل کریں گے پتوکی سے، جہاں پر DSP پتوکی سجاد اکبر کی زیر نگرانی SHO تھانہ سٹی پتوکی آصف نذیر کا ٹیم کے ہمراہ منشیات کے خاتمے کے لیے کریک ڈاؤن۔ تھانہ سٹی پتوکی کے علاقہ میں کریک ڈاؤن کے دوران 12 جرائم پیشہ ملزمان گرفتار۔ ملزمان کے قبضہ سے 3 کلوگرام چرس، 110 لیٹر زہریلی شراب، 1 پسٹل اور ریپیٹر برآمد۔ منشیات فروشوں میں علی اکبر عرف بلو، شعیب، عمر فاروق، بلاول عمران، محسن، رمضان، بشیر، شہباز اور ارشاد شامل۔ ملزمان نے پتوکی میں چرس اور زہریلی شراب فروخت کر کے نوجوان نسل کو تباہ کر رہے تھے۔ کریک ڈاؤن کے دوران 2 ملزمان بلال اور فہد ناجائز اسلحہ سمیت گرفتار۔ ملزمان کے خلاف امتناع منشیات اور آرمز آرڈیننس کی دفعات کے تحت مقدمات درج۔ خبر شامل کرتے ہیں ٹھٹھہ سے، ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر زہیب شیخ کی رپورٹ کے مطابق دھابجی میں مسلسل اور طویل لوڈ شیڈنگ کے خلاف غریب آباد مارکیٹ کے تاجروں نے مکمل شٹر ڈاؤن ہڑتال کی اور دھابجی مارکیٹ مین سٹاپ سے ایک ریلی نکالی۔ بجلی کی طویل بندش سے تنگ آ کر تاجر برادری، علماء کرام اور یونین کونسل دھابجی کے چیئرمین، کونسلرز اور مختلف تنظیموں کے نمائندوں نے کاروبار کی نااہلی کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ کراچی الیکٹرک بند کر دیے۔ مقررین نے کہا کہ دھابجی میں غیر اعلانیہ 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ جاری ہے، جس سے کاروباری حضرات اذیت میں مبتلا ہیں۔ پوری کراچی کو پانی میں دھابجی سے سپلائی ہوتا ہے، مگر بجلی کے بریک ڈاؤن کے سبب پانی کی لائن پھٹ جاتی ہے اور کراچی کو پانی کی فراہمی بھی معطل ہو جاتی ہے۔ خطاب کرنے والوں میں دھابجی کے چیئرمین مٹھا خان بلوچ، UC بمبور کے ضلعی کونسلر قاری عبدالسلام تنولی، انجمن تاجران کے صدر داؤد شاہ، قاری فیاض اور دیگر شامل تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم MPA حاجی علی حسن زرداری، ضلعی صدر PP اور MNA صادق علی میمن اور ضلعی چیئرمین حمید پنور سے مطالبہ کرتے ہیں کہ دھابجی مارکیٹ اور UC بمبور سے لوڈ شیڈنگ ختم کی جائے اور عوام کو عذاب سے بچایا جائے، بصورت دیگر ہم احتجاج بڑھا دیں گے۔
वक्त हुआ एक मुख्तसर ब्रेक का, देखते रहिए प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं कि खबर शामिल करेंगे बहावलनगर से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर साबर अली खान से। बहावलनगर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में डॉक्टर अमर रजा को मेडिकल सुपरिटेंडेंट तैनात कर दिया गया। नए तैनात होने वाले मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। डॉक्टर अमर रजा को वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हदायत पर अवाम को फौरी रिलीफ देने का ऐलान। नए तैनात होने वाले मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अमर रजा का स्टाफ की जानब से फूलों के गुलदस्ते पेश करके शानदार इस्तकबाल किया गया। नए तैनात होने वाले मेडिकल सुपरिटेंडेंट को AMS डॉक्टर साजिद अली, DMS डॉक्टर माजिद, DMS डॉक्टर मुदस्सिर, DMS डॉक्टर मोहम्मद नदीम, एडमन अफीसर मोहम्मद ताहर, सिटी स्कैन इंचार्ज असद भट्टी ने फूलों के गुलदस्ते पेश करते हुए मुबारकबाद पेश की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। चिचावतनी के नवाही गांव में कबड्डी के फरोग के लिए पहला चौधरी शाद अहमद कंबो ऑल पंजाब ओपन फ्लड लाइट कबड्डी टूर्नामेंट शानदार अंदाज में मुनक्किद हुआ, जिसमें इंटरनेशनल खिलाड़ियों ने शानदार दाव पेच आजमा कर शायकीन के दिल जीत लिए। टूर्नामेंट में शिरकत के लिए शायकीन की बड़ी तादाद उमड़ आई, जबकि ढोल की थाप ने खिलाड़ियों और तमाशाइयों का लहू गरमा दिया। कंबो बरादरान की जानिब से मेहमानों का रवायती अंदाज में इस्तकबाल किया गया और इन्हें एजाजी पगड़ियाँ पहनाई गईं। टूर्नामेंट में मुल्क भर के मारूफ खिलाड़ियों के साथ साथ सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियात ने भी शिरकत की और रवायती खेल कबड्डी से खूब लुत्फअंदोज होते रहे। सदर प्रेस क्लब चौधरी फयाज हसन कंबो, मारूफ खिलाड़ियों और दीगर शुरका ने इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि कबड्डी हमारा कौमी विरसा है, लेकिन हुकूमती अदम तवज्जुही के बायस ये खेल ज़वाल पजीर हो रहा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सेहतमंद माशरे के क़याम और नौजवान नस्ल को नशियात से बचाने के लिए कबड्डी समेत दीगर रवायती खेलों को फ़रोग देना वक्त की अहम ज़रूरत है। अगर खेलों के मैदान आबाद हो जाएं तो हस्पताल वीरान हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम विकास भट्ट इंटरनेशनल कबड्डी प्लेयर है ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮੈਚ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੇਲਾ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਓਵਰਆਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਸਬੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਦੇ ਇਵੈਂਟ ਕਰਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਅਰ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਖੇਲਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲੇ। ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਚੀਚਾਵਤਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਇਹ ਹੀ ਅਪੀਲ ਆ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਵੈਂਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਵੈਂਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਨਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਯੰਗ ਪਲੇਅਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਵਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਨਵੀਂ ਯੂਥ ਆ ਉਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਮੋਟ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਹ ਗੇਮ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ कि कबड्डी वाल होवे, किसी भी गेम वाल होवे, लेकिन यह है कि इनू प्रमोट करो। बहावलनगर की तहसील चिश्तियाँ के इलाका 50 फतह के करीब अफसोसनाक वाक़या। सरगोदा से चिश्तियाँ अपने मामू की शादी पर आने वाला नौजवान शदीद गर्मी के बायस 3 दोस्तों के हमरा नहर में नहाने चला गया। तवाज़न बरकरार न होने की वजह से नौजवान डूब गया। सरगोदा से चिश्तियाँ अपने मामू की शादी पर आने वाला नौजवान शदीद गर्मी के बायस 3 दोस्तों के हमरा नहर में नहाने चला गया। नहर की गहराई ज़्यादा होने की वजह से नौजवान तवाज़न बरकरार न रख सका और डूब गया। वाक़े की इतला पर रेस्क्यू टीम मौके पर पहुँच गई और सख्त मेहनत और कोशिश के बाद डेड बॉडी को ढूंढकर THQ अस्पताल शिफ्ट कर दिया गया। नारोवाल वफाकी वजीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल का किला अहमदाबाद में रेस्क्यू 1122 के दफ्तर का इफ्तिताह। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा कि हमारे दुश्मन ने रात की तारीकी में जैसे 6 सितंबर को पाकिस्तान पर हमला किया था और मुंह की खानी थी, इसी तरह 7 मई की रात को तारीखी में पाकिस्तान पर हमलावर जारियत करके बेगुनाह बच्चों को शहीद किया और दुनिया में एक नई मिसाल कायम की कि 2 साल, 5 साल, 7 साल और 9 साल के नन्हे मुन्ने भी दहशतगर्द हो सकते हैं। ये वो लतीफ़ा है जिस पे पूरी दुनिया हंस रही है और रोई भी। हंसी इसलिए कि हमाकत की इंतहा थी और रोई इसलिए कि नन्हे बच्चों के खून की होली खेली गई। एहसन इकबाल ने कहा कि पाकिस्तान ने फैसला किया कि हमने इसका मुंह तोड़ जवाब देना है और अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान में ऐसी क़यादत मौजूद थी जिसको मालूम था कि अगर दुश्मन हम पर वार करेगा तो हमने कैसे जवाब देना है। मैं सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद पेश करूँगा कि अल्लाह ताला की मेहरबानी से हम जितना भी शुक्र अदा करें कम है। अफवाज वजीर आजम शहबाज शरीफ। खबर शामिल करेंगे वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। I-11 सब्जी मंडी में अफगान अफराद की गुंडागर्दी, ताजर पर चाकू से हमला, ताजर शदीद जख्मी अस्पताल दाखिल। मजीद जानते हैं रहीला जाज की इस रिपोर्ट में। I-11 सब्जी मंडी में अफगान अफराद की गुंडागर्दी, ताजर पर चाकू से हमला, ताजर शदीद जख्मी अस्पताल दाखिल। इस्लामाबाद I-11 सब्जी मंडी में अफगान अफराद की गुंडागर्दी का एक और अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसमें दिन दिहाड़े एक ताजिर को चाकू के वार से शदीद जख्मी कर दिया गया। हमलावर हवाई फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गए। वाक़े के वक्त मार्केट कमेटी के चेयरमैन साजिद अब्बासी समेत दीगर ताजर भी मौजूद थे, जिन्होंने इस संगीन वाक़े पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि इस किस्म के वाक़यात अब रोज़ का मामूल बनते जा रहे हैं।
تاجروں کا کہنا ہے کہ سبزی منڈی میں قانون کی علمبرداری نہ ہونے کے برابر ہے اور ایسے عناصر نے کاروباری طبقے کا جینا دوبار کر دیا ہے۔ انہوں نے متعلقہ اداروں سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری کارروائی کر کے ملزمان کو گرفتار کیا جائے اور سبزی منڈی میں سیکورٹی کے مؤثر اقدامات کیا جائے۔ ایک تاجر نے شکایت کی کہ قانون اب ہمارے لیے سہارا نہیں بلکہ درد سر بن گیا ہے۔ حملہ کس نے کیا آپ کے اوپر؟ رحمت، ذاکر اور اس کے ساتھ 10-12 بندے تھے، وہ ان کے نام میں نہیں پہچانتا، سامنے آنے میں پہچان جاتا ہوں۔ اور یہ رحمت جو آپ نام لے رہے ہیں یہ کون ہے بیسیکلی؟ یہ افغانی ہے۔ اچھا افغانی ہے۔ یہ پیسوں سارے کا افغانی۔ کتنے پیسوں کا تھا؟ 37 لاکھ۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ رحیلہ اجاز، ساؤتھ ایشیا گلوبل ٹی وی، اسلام آباد۔ میرپور خاص سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر محمد خالد شیخ کی رپورٹ کے مطابق ڈویژنل انتظامیہ اور فراز گرین پاکستان کے مابین میرپور خاص ڈویژن میں 1 لاکھ پودے لگانے کا معاہدہ طے پا گیا۔ اس ضمن میں کمشنر اور فراز گرین پاک کے درمیان MOU سائننگ تقریب کمشنر کمیٹی ہال میں منعقد ہوئی، جس میں کمشنر میرپور خاص فیصل احمد عقیلی، DIG پولیس زبیر دریشک، SP میرپور خاص ڈاکٹر سمیر نور چنا، ایڈیشنل کمشنر 1 سبھاش چندر، ایڈیشنل کمشنر 2 فیصل علی سومرو، منصور چیمہ، پاک گرین فاؤنڈیشن کے محمد نواز خان، NRSP کے ڈسٹرکٹ مینیجر ایاز علی کاکا موجود تھے، جبکہ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر تھرپارکر ریاض احمد شیخ، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر 2 عمرکوٹ جاوید احمد نے ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی۔ اس موقع پر کمشنر میرپور خاص فیصل احمد عقیلی نے کہا کہ ڈویژن انتظامیہ اور فراز گرین پاکستان کے تعاون سے میرپور خاص، عمرکوٹ اور تھرپارکر میں ماحول دوست پودے لگائے جائیں گے تاکہ نہ صرف ماحولیاتی تبدیلیوں کے اثرات کو کم کیا جا سکے بلکہ ایک گرین بیلٹ بھی بنایا جا سکے۔ وقت ہوا ایک مختصر بریک کا، دیکھتے رہیے پروگرام میرا پاکستان۔ ویلکم بیک۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ ٹوبا ٹیکسنگ سے خبر شامل کرتے ہیں۔ بھارتی جارحیت کے خلاف افواج پاکستان کے کامیاب آپریشن بنیان المرصوص کی یاد میں یوم تشکر کے موقع پر ضلع بھر میں تقریبات جوش و جذبے سے منائی گئی۔ شہداء کی یادگار پر پھولوں کے گلدستے رکھے گئے اور مرکزی تقریب ضلع کونسل ہال ٹوبا ٹیکسنگ میں منعقد ہوئی، جس کا آغاز قومی پرچم کشائی اور پولیس اور ریسکیو 1122 کے چاقو چابند دستوں کی سلامی سے ہوا۔ تقریب میں ممبر صوبائی اسمبلی امجد علی جاوید، ڈپٹی کمشنر محمد نعیم سندھو، ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر عبادت نثار، امن کمیٹی، انجمن تاجران، وکلا، سول سوسائٹی، اساتذہ، طلباء، مسیحی برادری اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تقریب میں ملی نغمے تقاری ٹیبلو پیش کیے گئے، شہداء کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا اور ملک کی ترقی و سلامتی کے لیے دعا کی گئی۔ اس موقع پر افواج پاکستان کی کامیابی پر کیک کاٹا گیا اور ریلی بھی نکالی گئی، جس میں شرکاء نے افواج پاکستان زندہ باد اور شہداء کو سلام کے نعرے لگائے۔ ممبر صوبائی اسمبلی امجد علی جاوید نے کہا کہ ہماری قوم افواج پاکستان کی قربانیوں پر فخر کرتی ہے اور DC محمد نعیم سندھو نے کہا کہ یوم تشکر اتحاد اور تجدید عہد کا دن ہے، جبکہ DPO عبادت نثار نے کہا کہ قوم اور افواج پاکستان ایک ہی صف میں کھڑے ہیں۔ ضلع بھر کی تمام تحصیلوں، پیر محل، کمالیہ اور گوجرا میں بھی یوم تشکر کے حوالے سے پروقار تقریب منعقد ہوئیں۔ ان تقریبات میں اسسٹنٹ کمشنرز کی قیادت میں ریلیاں نکالی گئیں، جن میں سرکاری افسران، شہری، طلباء، اساتذہ اور سول سوسائٹی کے نمائندگان شریک ہوئے۔ ریلیوں میں قومی پرچم، بینرز اور افواج پاکستان سے یکجہتی کے نعرے بلند کیے گئے۔ رخ کرتے ہیں شیخو پورہ کا، جہاں پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے احکامات کی روشنی میں یوم تشکر کے حوالے سے RPO شیخو پورہ اطہر اسماعیل کا شیخو پورہ کا دورہ۔ RPO شیخو پورہ اطہر اسماعیل اور DPO شیخو پورہ بلال ظفر شیخ نے یادگار شہداء پر سلامی دی، پھولوں کی چادر چڑھائی، شہداء کے درجات میں بلندی کی دعا کی۔ اس کے علاوہ بلدیہ ہال میں بھی یوم تشکر کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں RPO شیخو پورہ اطہر اسماعیل نے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ شہداء کی قربانیوں کو کبھی بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ انہی کی قربانیوں کی بدولت آج ہم ایک آزاد اور خود مختار ملک میں اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تقریب میں DPO شیخو پورہ بلال ظفر شیخ، ڈپٹی کمشنر شیخو پورہ شاہد عمران مارت، پارلیمنٹیرینز اور صدر بار نے بھی شرکت کی۔ ٹوبا ٹیکسنگ سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر رانا حفیظ الرحمان کی رپورٹ کے مطابق آج RPO فیصل آباد ذیشان اصغر کا ضلع ٹوبا ٹیکسنگ کا دورہ۔ RPO فیصل آباد ذیشان اصغر نے عوام الناس کی داد رسی اور انصاف کی فوری فراہمی کے لیے تھانہ رجانہ میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا۔ کھلی کچہری میں DPO ٹوبا ٹیکسنگ سمیت پولیس افسران نے شرکت کی۔ RPO فیصل آباد نے شہریوں کے مسائل سنے اور حل کے لیے فوری موقع پر ہی احکامات صادر فرمائے۔ شہریوں کی شکایت کے فوری ازالے اور سروس ڈلیوری کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ RPO فیصل آباد ذیشان اصغر نے اسپیشل انیشیٹو پولیس اسٹیشن، تھانہ رجانہ کی صفائی ستھرائی، عمارت، فرنٹ ڈیسک، مال خانہ، تھانہ کی حوالات اور بند ملزمان کی تفصیل کو چیک کیا۔ خبر شامل کریں گے منڈی بہاؤدین کے گاؤں جنگ رانجھا میں کاشتکار کی ذاتی زرعی اراضی سے قیمتی ٹرانسفارمر اور آبی موٹر چوری کر لی گئی۔ متاثرہ شہری نے پولیس کو تحریری درخواست دے دی اور فوری کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ منڈی بہاؤدین کے گاؤں جنگ رانجھا کے کاشتکار محمد آصف کی زرعی زمین ہے، جہاں انہوں نے اپنی ذاتی محنت سے 25 ہارس پاور کا ٹرانسفارمر اور 10 ہارس پاور کی زرعی موٹر نصب کر رکھی تھی تاکہ فصلوں کو بر وقت پانی فراہم کیا جا سکے۔
18 और 19 मई की दरमियानी शब मोहम्मद आसिफ हस्ब मामूल फसल को पानी लगाकर घर चले गए, लेकिन जब अगली सुबह वापस खेतों पर पहुंचा तो देखा कि ना ट्रांसफार्मर मौजूद है और ना ही मोटर। काफ़ी तलाश के बावजूद कहीं से कोई सुराग ना मिल सका। मुतासरा जिम्मेदार ने थाना गोजरा में बाकायदा तहरीरी दरख्वास्त जमा करवाते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि नामालूम अफराद ने इनकी ज़ाती मलकियत इमलाक चोरी करके फौजदारी जुर्म का इर्तिकाब किया है। मोहम्मद आसिफ ने पुलिस से फौरी कार्रवाई और इंसाफ की फराहमी की अपील की है ताकि न सिर्फ इन्हें हक मिले बल्कि दीगर किसान भी ऐसे जुर्म से महफूज रह सकें। पाक फौज से इजहार यकजहती और ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस की शानदार कामयाबी पर कवैती बरादरान हाजी गुलाम मुस्तफ़ा और हाजी गुलाम मुर्तज़ा की जानिब से इजहार तशक्कुर तकरीब मुनक़िद हुई। तकरीब में पंजाबी बोलियों का मशहूर कलाकार नज़र अब्बास ने ख़ुसूसी शिरकत की, जबकि कवैती बरादरान की तरफ से दोस्तों को पुरतकल्लुफ़ शैया भी दिया गया। तकरीब के इस मौका पर अदनान मुस्तफ़ा, बिलाल मुस्तफ़ा, हसनैन मुर्तज़ा, सलमान मुर्तज़ा, सेठ हनीफ, उस्मान मुस्तफ़ा एडवोकेट, नदीम एडवोकेट, खान अफजाल खान, उस्मान खान एडवोकेट समेत शहर भर से मोअज़्ज़ीन ने शिरकत की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हाजी गुलाम मुर्तज़ा का कहना था कि पूरी पाकिस्तानी कौम अल्लाह पाक की शुक्रगुजार है कि जिसने अफ़वाज पाकिस्तान को ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस में भरपूर कामयाबी अता की और अफ़वाज पाकिस्तान की इस कार्रवाई पर अजीम फतह से पूरी दुनिया में उम्मत मुसलमा का सर फ़ख्र से बुलंद हो गया। ख़ासकर समुंदर पार पाकिस्तानी जो परदेश में होने की वजह से दीगर ममालिक के लोगों के प्रेशर में रहते थे कि आपके मुल्क के माशी और दीगर हालात बेहतर नहीं, मगर जब हमारे मुल्क की तरफ दुश्मन ने मैली आँख से देखा और हमला किया, जिसके जवाब में हमारी पाक फ़ौज ने जिस मजबूत और मुनज़्ज़म तरीके से दुश्मन के नापाक अज़ाइम का खाक में मिला दिया। आखिर में शुरका की जानिब से पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फ़ौज जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है पाक फ़ौज के हवाले से, और हम सब दोस्तों ने ये एहतमाम किया आज खाने का, और इंशाल्लाह चाय भी तकसीम होगी और सब दोस्तों को खाने की दावत है, और इंशाल्लाह हम अपनी आर्मी के साथ इंशाल्लाह जैसे पहले थे अब उससे बढ़कर हम इंशाल्लाह मोहब्बत का इज़हार करेंगे इंशाल्लाह। ਅੱਜ ਯੌਮ ਤਸ਼ੱਕਰ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਾਕ ਫੌਜ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਕਾਇਮੋ ਦਾਇਮ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਹੈ ਸਾਡੀ ਫੌਜ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦੇ 10 ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ ਗੁਲਾਮ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਯੌਮ ਤਸ਼ੱਕਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਕਰੀਬ ਰੱਖੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਦੋਸਤ ਉਹ 'ਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਠਾਈ भी तकसीम की जाएगी सब दोस्तों च। पाक फौज जिंदाबाद। आज यौम तशक्कुर के लिए हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, हम अपनी फ़ौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं। नाज़रीन, आपने जानी मुल्क भर के मुख्तलिफ अज़ला की मुख्तलिफ खबरें। इसी के साथ अपने मेज़बान सोहेल चौधरी को दे इजाज़त। अल्लाह निगहबान।